ایک بہن نے فرمایا کہ یہ پیری مریدی کے آداب ارشاد فرمائے. تو دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ قرآن اور حدیث سے علم سیکھنے کے آداب سیکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پیری کے آداب بھی سیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں میں انتہائی ڈیپلی جانا چاہتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی معرفت ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت نہیں، ضروری فرض عقیدے سیکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں بس پیر کے آداب سیکھ لو اور ان کے اوپر عمل کر لو تو انشاءاللہ ہماری نجات ضرور ہو جائے گی. یہ کس نے کہا کہ آپ کی نجات ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، حدیثوں میں جو چیز آئیں وہ امپورٹنٹ ہیں، یا یہ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی کچھ تعلیمات ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی معرفت حاصل کرے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، فرض عقیدے سیکھے، فرض علوم سیکھے. اس کے بعد اگر ٹائم ملے تو پھر ان چیزوں کے اندر انسان مشغول ہو جائے. لیکن یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ان چیزوں میں انتہائی مصروف ہو جانے کے بعد اور ان آداب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ذہنی مشغولیت اور جسمانی اور وقتی مشغولیت کی بنا پر اصل کام سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس جی پیر کو راضی کر لو یا ان افعال و اعمال کو اختیار کر لو، انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا اور پیر سب اپنے دامن میں تھام کے جنت میں لے جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کی ساری تعلیمات کو سائیڈ میں رکھیں، حدیثوں کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ احکام تو ہو گئے بیکار، صرف پیر کو راضی کر لو کسی بھی طریقے سے تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تعلیم کہاں سے ثابت ہے یہ بتائیے؟ کسی بھی پیر، اور نہ کوئی ایسا پیر یہ بولے گا کہ تم مجھے خالی راضی کرو قرآن حدیث نہ پڑھو. یہ بعض متبعین کی اپنی کاوش ہوتی ہیں، اپنی ذہنی اختراع ہوتی ہے کہ بس جی پیر کو راضی کریں گے تو جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. پہلے آپ قرآن پڑھیے. ایسے شخص سے آپ پوچھیے کہ آپ نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے اور کتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے. قرآن عظیم کے مضامین تو بار بار نگاہوں سے گزرنا ضروری ہے، بار 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 بار، تاکہ ایک دفعہ پڑھیں گے، دو دفعہ پڑھیں گے، تین دفعہ پڑھیں گے تو راسخ فی ذہن بھی ہوں گے اور ان کی مکمل برکات حاصل ہوں گی. زندگی میں ایک دفعہ کی گئی نصیحت اگر والدین نے کی ہو یاد رہتی ہے، 2 دن بعد ہی بھول جاتی ہے. بار بار نصیحت کرنی پڑتی ہے بچوں کو، بار بار سمجھانا پڑتا ہے تو بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھتی ہے، پھر پریکٹیکل کروانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بچے ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. تو قرآن و حدیث کے مضامین ایک دفعہ پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے ذہن میں آ جائیں گے؟ کیا ان کو بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو بار بار اپنے اوپر نافذ کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اس لیے اعتدال پسندی بہت ضروری ہے. اس تمام تر تمہید کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ پیر کے تقریباً وہی آداب ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آداب بیان کیے گئے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، آپ کو پیٹ کرنے سے حتی الامکان بچتے تھے، آپ کے سامنے خاموشی سے سنتے تھے.